نہیں ہوتی ہے، اور ہم تب گاتے ہیں جب ہمیں رہائی مل جاتی ہے، بچہ پاس ہو جاتا ہے، صحت مل جاتی ہے، تندرستی مل جاتی ہے۔ ہم جو یہ 20واں زبور ہے وہ مرنے پہ گاتے ہیں، اور یہودی لوگ خوشی پہ گاتے ہیں۔ ہم اس کے پہلے فکرے پہ غور کرتے ہیں، اس کے دوسرے فکرے پہ غور کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، وہ اس پہ غور کرتے ہیں عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا۔ اور جس کی عزت خدا بڑھائے اس کی عزت کو کوئی کم کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی جو ترک کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی دبا سکتا ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ ایمانداروں ویسا نہیں ہے کہ ہم ہونٹوں سے تو اس کی تعظیم کرتے ہیں لیکن دل ہمارے اس سے دور ہیں۔ جب ہم دل سے کریں گے تو پھر ہمارے ہی بیڑیاں نہیں، پھر ہماری ہی مصیبتیں نہیں، جو ہماری سراؤنڈنگ میں ہوگا ان سب کی مصیبتیں اور پریشانیاں کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی۔ اور پالوس کہتا ہے کہ مجھے مسیح کی محبت سے کون سی چیز جدا کر سکتی ہے؟ روم میں رہ کے جہاں پہ سب سے زیادہ پرسیکیوشن ہوئی، جہاں پہ سب سے زیادہ لوگوں کو مارا گیا، جہاں پہ سب سے زیادہ مسیحوں کو شیروں کے آگے ڈالا گیا، جہاں پہ مسیحوں کو زندہ جلایا گیا، وہاں پہ بیٹھ کے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مسیح کی محبت سے مجھے کون سی چیز جدا کر سکتی ہے؟ یہ اس کی دیوانگی۔ اس لیے مجھے یہ جو پالوس ہے وہ اتنا جو پیارا لگتا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں، تم میری مانند بنو۔ دنیا میں کوئی کامل نہیں ہے لیکن وہ ایسا کامل شخص ہے کہ اس نے کوئی خطا نہیں۔ کہتا ہے جو شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے میں بے عیب ہوں۔ اور کلام مقدس میں خدا کا بندہ جو میرے ساتھ اگر آپ بائبل کھولیں اور جو رومیو کا خط اور اس کا 8واں باب جو ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ بس ان باتوں کی بابت ہم کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ چاہے جنگیں لگ جائیں، چاہے وبائیں آ جائیں، چاہے مصیبتیں آ جائیں، چاہے پریشانیاں آ جائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا وہ اس کے ساتھ ہمیں اور سب چیزیں بھی کیوں نہ بخشے گا، کیوں نہ اور چیزیں بھی ہمیں دے گا۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا خطرہ یا تلوار؟ اور پھر وہ کہتا ہے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہے اس سے نہ ہم کو موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، میں صرف چند آیات جو آخر کی ہیں ان کو آپ کے سامنے ایمانداروں رکھنا چاہتا ہوں۔ پالوس کہہ رہا ہے مسیح کی محبت سے ہمیں موت بھی جدا نہیں کر سکتی۔ موت تو میرے عزیزوں ہمیں عزیزوں سے جدا کر دیتی ہے۔ اور کبھی آپ جنازوں پہ جائیں اور اس پیغام کو سننے کے بعد آپ ذرا دیکھیے کسی جنازے میں جا کے اور وہاں پہ عورتوں کو بین کرتے ذرا دیکھیے گا کہ وہ کیا کیا بین کرتی ہیں، اور وہ ڈائریکٹ خدا کو جو ہے وہ الزام دے رہی ہوتی ہیں۔ اور پالوس کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسیح کی محبت سے موت بھی جدا نہیں کر سکتی۔ کیا ایسا دیکھ لیا تھا اس نے جو پالوس کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسیح کی محبت سے موت بھی جدا نہیں کر سکتی؟ اس کو جب بتایا گیا تو بتایا جب اس نے دیکھا کہ مسیح نے کیا ہے۔ دنیا میں عزیزوں جو بھی موت کے سامنے گیا ہے وہ ہارا ہے اس سے، جو بھی قبر میں گیا ہے قبر سے ہارا ہے، اور جو بھی شیطان کے سامنے گیا ہے وہ شیطان سے ہارا ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے جو ان تینوں سے جیت کے آیا ہو۔ وہ کوئی نبی ہے، وہ کوئی رسول ہے، پیغمبر ہے، کوئی نہیں جیتا۔ اور جب اس نے دیکھا میں گملیل کا شاگرد ہوں، میں فریسی ہوں، میں بنیامین کے قبیلے سے ہوں، میں عالم ہوں، میں سنہیڈرین کا ممبر ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن میرے پاس موت کو ہرانے والا کوئی نہیں ہے، میرے پاس شیطان کو ہرانے والا کوئی نہیں ہے۔ شیطان آتا ہے، گناہ ہوتا ہے تو میں آگے بکرے کو کر دیتا ہوں، میں آگے بچڑے کو کر دیتا ہوں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہ ہو تو گناہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ موت آئے تو موت کے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی نہیں ہے جو قبر آئے تو قبر کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو کہتا ہے مسیح کی محبت سے ہمیں موت بھی جدا نہیں کر سکتی۔
اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ میرے یسوع نے موت کو موت کی نیند سلا کے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ مرنا میرے لیے نفع ہے اور جینا کیا ہے؟ مسیح ہے. اس لیے کہ ہمارے لیے جو موت ہے وہ ابدی زندگی میں دروازہ ہے، کہ ہم جب مر کے زندہ ہوتے ہیں تو ہمارے لیے امید ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ موت بھی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. یہاں بھی ہیں تو ہم مسیح کے ہیں، اور اگر مریں گے بھی تو جائیں گے ہم مسیح کے پاس. تو اس لیے ہمیں مسیح کی محبت سے نہ یہ دنیا جدا کر سکتی ہے اور نہ آنے والی دنیا جدا کر سکتی ہے. کیسی بڑی امید، کیسا بڑا ایمان پالوس کا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہ فرشتے ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتے ہیں. فرشتوں میں سب سے جو بڑا ہے وہ لوسیفر ہے. اور لوسیفر کون ہے؟ وہ شیطان ہے. اور لوسیفر کو صرف ایک نے ہرایا ہے، اور وہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع. اس نے اس کے گھر جا کر 40 دن 40 رات وہ شیطان کے ساتھ آزمایا گیا ہے، اور پھر جیت کے وہ واپس آیا ہے. اسی لیے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مسیح کی محبت سے ہمیں فرشتے بھی جدا نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، پالوس نے کیا علم کی باتیں کہہ دی ہیں. پورے جو خطوط ہیں وہ کہتا ہے مسیح کی محبت سے نہ ہمیں قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق جدا کر سکتی ہے. اور جو ہم اوریجنل زبان میں دیکھتے ہیں اس کا مطلب وہ ہے سٹارز. مسیح کی محبت سے ہمیں سٹارز بھی جدا نہیں کر سکتے. آج رشتہ ہوتا ہے، آج کوئی اور چیز ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں کہ آپ کا سٹار کون سا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کون سی ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ پالوس کہہ رہا ہے وہ کوئی ایسٹرونومسٹ نہیں تھا، وہ کوئی سائنسدان نہیں تھا، لیکن سائنس ساری کی ساری یسوع کے قدموں میں ہے، یسوع کے لوگوں کے قدموں میں ہے. اور وہ اس سے پہلے بتا رہا ہے. ہم نے تو 1970 میں نیل آرمسٹرانگ گیا نا وہاں پہ، اور پتا چلا ہمیں کہ چاند ہے کیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ چاند روشن ہوتا ہے، چاند کی اپنی روشنی ہے. ہمیں 1970 میں پتا چلا کہ چاند کی کوئی اپنی روشنی نہیں ہے. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں ان کو شروع سے ہی پتا ہے، اس لیے کہ ان کو خدا کا پتا ہے. اور خدا کون ہے؟ جو دنیا کا بنانے والا ہے. تو یہودی جو مانتے تھے وہ یہ مانتے تھے کہ ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یا بیٹی یا بیٹا جو بھی، تو اس کا اپنا ایک ستارہ ہوتا ہے. اور جب وہ ستارہ بلندی پہ ہوتا ہے تو اس کی قسمت بلندی پہ ہوتی ہے، اور جب وہ ستارہ پستی پہ ہوتا ہے تو اس کی قسمت پستی پہ ہوتی ہے. تو وہ جو پالوس ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسیح کی محبت سے یہ سٹار بھی یا یہ بلندی یا پستی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. تو ایکچولی اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ستارے محض مٹی کے ڈھیر ہیں، اگر ان میں روشنی بھی ہو تو ایک وقت ہے جب انہوں نے ختم ہو جانا ہے. لیکن جو ہمیشہ رہے گا وہ کون ہے؟ وہ مسیح ہے. جو ہم گاتے ہیں نا 72 زبور، رہے گا نا صداتی کر مسیدہ، رہے گا جگ تلک سورج رہے گا. اس کو پتا ہے کہ جو خالق اور مالک کون ہے؟ وہ مسیح ہے. جب ان ستاروں کا بنانے والا ہمارے ساتھ ہے تو ستارے چاہے مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، اوپر ہوں یا نیچے ہوں، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا مالک ہمارے ساتھ ہے، اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہماری قسمت کو کوئی بدل نہیں سکتا، ہماری کسی چیز کو کوئی گرا نہیں سکتا. کتنا پختہ اس بندے کا ایمان ہے خدا میں. وہ کہتا ہے مسیح کی محبت سے ہمیں کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی. اور کاش یہ دیوانگی میرے عزیزو میرے اور آپ کے اندر بھی آ جائے. کاش یہ محبت، یہ پختہ انشیکیبل جو ایمان ہے وہ میرے اور آپ کے اندر بھی آ جائے. تو پھر دیکھیے گا کہ دنیا میں چینج اور ریوائول آتا ہے یا نہیں آتا. پھر دیکھیے گا کہ خدا کی بشارت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پھر دیکھیے گا کہ چرچ بھرتے ہیں یا نہیں بھرتے. پھر دیکھیے گا آپ کی اپنی زندگی میں اور آپ کے وسیلے سے دوسروں کی زندگی میں برکت آتی ہے یا نہیں آتی. آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں. خدا ہمارے آسمانی باپ، تو ہمارا پروردگار خدا ہے. میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنی کلیسیا، دنیا کے سارے ایمانداروں کے لیے اور جو یہ پیغام دیکھ رہے ہیں، اے خداوند ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو اے خداوند خدا میری قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کو برکت اور سلامتی دے، زندگی اور تندرستی دے، ایمان کی مضبوطی دے، تاکہ جب وہ کالج، سکول، آفس یا کہیں بھی جائیں
تو اے خداوند خدا لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے، لوگوں کو تیرے قدموں میں لانے کا وسیلہ بنے۔ اے خداوند خدا میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو، میری قوم کو گمراہی سے بچا، میری قوم کو بھٹکنے سے بچا، اور اے خداوند خدا ہمیشہ میری قوم پر اپنے برکت والے، اپنے شفا والے، اپنے قدرت والے ہاتھ کو بڑھا، اور اس کلام کے وسیلے سے تو اے خداوند خدا سارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو برکت دے، اور ان کے وسیلے سے اے خداوند دوسرے لوگ بھی برکت پائیں۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔